السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے سے ایسا ڈرنے والا بنائے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان والے لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ زندہ رکھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 آیت نمبر سے شروع کرتے ہیں لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ واو اور لن ہرگز نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لن ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، ترضا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولا واو اور لا نہیں، النصارا نصارا یا عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع تو پیروی کرے، ملتہم ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی، ان کے دین کی، ملت ہم ان کی۔ قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ ہدایت اللہ کی، هو الہدی وہی ہدایت ہے، واو اور لئن البتہ اگر، اتبعت تو نے پیروی کی یا تو پیروی کرے گا، اہواءہم اہواء خواہشوں کی، ہم ان کی، بعد اس کے بعد، الذی وہ چیز کے، جاءک آ گیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، مالک نہیں ہے آپ کے لیے یا تیرے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من ولی کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں جو آتیناہم آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی یا وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق جیسے حق ہے، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون کہ وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، وَمَن یکفر واو اور من جو شخص یا جو کوئی، یکفرو کفر کرے گا، بھی اس کے ساتھ، فَأُولَئِکَ پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں یا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یا اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کے بیٹو، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، واو اور انی یہ کہ، فضلتکم فضیلت دی تمہیں، علی العالمین
تمام عالموں پر، تمام جہانوں پر، واتقو اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی کام آئے گا، نفسن کوئی شخص، عن نفسن کسی شخص سے، شیئن کچھ بھی، یعنی کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، وہ اور لا نہیں، یقبل قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بھی عدل یا کوئی بھی بدلہ، ولا اور نہ ہی، تنفعوہا نفع دے گی یا فائدہ دے گی اس کو، شفاعت کوئی سفارش، کوئی شفاعت، وہ اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے۔ ہم نے پچھلی آیات میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دے دی کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے باز پرس نہیں کی جائے گی، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کفار کیوں ایمان نہیں لائے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا مشرکین ایمان کیوں نہیں لائے، یہود و نصارہ ایمان کیوں نہیں لائے، کیونکہ آپ کا فرض کیا ہے، صرف تبلیغ کرنا، آپ سے کبھی وہ خوش نہیں ہو سکتے۔ آج کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو ہی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہود و نصارہ ایسے ہیں، ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز نہیں، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہاں جو لفظ آیا نا ولن، یہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی انکار، کہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا کام ہو، اللہ کہہ رہا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے، اور نہ ہی نصارہ راضی ہوں گے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ آپ سے راضی ہوں، کب تک، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، آپ ان کے دین کا اتباع نہ کریں، اور ملت کیا ہے، یہ جو لفظ ملت ہے یہ اصل میں عملیہ سے ہے، کہ ایسا اصول اور شریعت جس کا اطلاق دین پر ہو، کیونکہ انبیاء جو تھے وہ کیا کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق احکامات دیتے، باطل کی تردید کرتے اور حق پہ سب کو لے کر آتے، اور یہاں یہود و نصارہ دونوں کے دین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی ملت کا اطلاق کر رہے ہیں کہ یہ کفر کی ملت پر ہیں اور ایک ہی ملت پر ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تب تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت پر نہ چلیں، آپ ان کے طریقے پر نہ چلیں، آپ ان کی شریعت پر نہ چلیں۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے تھے، وہ ایسا کیوں سوچتے تھے، ہوا یہ کہ جب یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب یہ سمجھ کر دیتے کہ شاید انہیں ہدایت اسلام مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کے دعا گو تھے، کہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس کتابیں ہیں، یہ دین کے زیادہ قریب ہیں تو یہ جلد بات مانیں گے۔ جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے مسلمان آئے تو چونکہ مدینہ میں یہود تھے تو مسلمان یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب یہاں پر آنے کے بعد، چونکہ مشرکین مکہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو جب مدینہ مسلمان آئے ہجرت کے بعد تو انہیں یہ لگا کہ یہود و نصارہ تو پہلے ہی الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو پہلے ہی اللہ کا پیغام ہے، تو وہ جلد ہمارے دوست بن جائیں گے، وہ جلد اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہو گیا، یہود و نصارہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، بار بار سوال کرتے، اچھا اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اچھا پھر قیامت کے بارے میں بتائیں، اچھا پھر بتائیں ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا، اچھا پھر ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اچھا اللہ ہمیں سامنے آ کے کیوں نہیں دکھائی دیتا۔ تو اس طرح کے سوالات کرتے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو سوال کرنا تھا، ان کا آپ سے بات کرنا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ ماننا چاہتے ہیں، انہوں نے ماننا نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آپ کو اپنی طرف مائل کر لیں، یہ آپ کو اپنی طرف جھکا لیں۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا استقبال کرتے، بیت المقدس کی طرف جب رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، تو یہود و نصارہ اور جو نجرانی تھے انہیں یہ لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین قبول کر لیں گے۔ اب ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے رخ کر کے اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھکتے ہیں۔ لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو جو انہیں امید تھی وہ نا امیدی میں بدل گئی، مایوس ہو گئے۔ اور جب مایوس ہوئے تو پہلے انہیں یہ لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ہماری باتوں کا جواب دیتے ہیں، تالیف قلب فرماتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری ملت کی طرف شاید ان کا رجحان ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے کہ شاید وہ مسلمان ہو جائیں۔ اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے، یہ آپ کو اپنے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے طریقے پر چلیں، آپ بھی انہی کی طرح کے ہو جائیں، آپ بھی جس طرح انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، آپ بھی حق کو ویسے بیان نہ کریں اور حق کو واضح نہ کریں۔ اور یہود و نصارہ تو یہ بات کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملت یا ان کے طریقے کی پیروی کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف منع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کیا دیا، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اسلام کے علاوہ تو سب کچھ گمراہی ہے، اسلام کی پیروی ہی آپ کو صراط مستقیم تک لے جائے گی، اللہ کی ہدایت کی طرف لے کر جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں، ہدایت کا سرچشمہ یہ قرآن ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم کے آ جانے کے بعد، اگر آپ کو پتہ لگ گیا صحیح کا اور غلط کا، حق کا اور باطل کا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ حکمت اور ہدایت اور فرقان، یہ الفاظ اللہ نے قرآن پاک میں استعمال کیے۔ یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اور حق اور باطل میں فرق کب آتا ہے؟ جب آپ کے پاس علم آ جائے۔ بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ اسلام کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، اس کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار، اللہ کے مقابلے میں پھر آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ الفاظ کہے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس ریالٹی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین کون سا ہے؟ اللہ کا دین۔ ہدایت کون سی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اگر آپ اور میں اس دین پر چلیں گے تبھی ہم کامیابی پا سکتے ہیں۔ اگر اس دین کا علم آنے کے بعد ہم نے خواہشات کی پیروی کی اور ہم نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، ہم نے دوسروں کی ملت کی پیروی کی، دوسروں کے طریقے کی پیروی کی، پھر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، سزا ملے گی، اور پھر قیامت والے دن اس سزا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ذرا آ جائیں اپنے اوپر کہ آپ کے اور میرے ارد گرد یہود و نصارہ تو اتنے نہیں ہیں۔ ہمارا واسطہ ہے ہمارے لوگوں سے، ہمارا واسطہ ہے یہود و نصارہ کی اور ہندوؤں کی رسموں سے، کافروں کی رسموں سے۔ آج کیا آپ اور میں وہ تمام رسومات انجام نہیں دے رہے جو یہود و نصارہ کی ہیں؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں یہود و نصارہ کی اور ہندوؤں کی رسمیں عام نہیں ہیں؟
کیا ہمارا اسلام ہمیں برتھ ڈیز سیلیبریٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اور ہم بڑے فخر سے لگا رہے ہوتے ہیں اسٹیٹس، اور ہم فخر سے ایک دوسرے کو وش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنا پیدائش کا دن منا رہے ہیں، اور ہم اپنے سالانہ اور برسیاں منا رہے ہیں، اور ہم آج ڈھولک اور مہندیاں منا رہے ہیں، اور ہم ایک ایک ہفتے کے فنکشنز رکھتے ہیں ڈھولک کے۔ کیا یہ ہماری ملت ہے؟ کیا یہ ملت ابراہیمی ہے جس پہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم چل رہے ہیں؟ ایک دفعہ غور کر کے لائیں نا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو۔ پہلے بات کرتے ہیں اپنے جو ہمارے معاشرے میں موجود فرقہ واریت ہے۔ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو تب تک صحیح نہیں سمجھے گا جب تک وہ ساری کی ساری ان کی باتیں نہ مان لے۔ تب تک وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو جی پکے کافر ہیں، تو جہنمی ہیں، تو فتوے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور نہیں جی یہ بھی غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ بجائے اس کے کہ علم سے جواب دیا جائے، دلیل پیش کی جائے اور طریقے سے بات کی جائے، ہم ایک دوسرے کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کوئی ایک فرقہ کسی دوسرے فرقے سے راضی نہیں ہے، حالانکہ ملت ایک ہے، نبی ایک، کلمہ ایک، کتاب ایک، اللہ ایک، رسول ایک، سب کچھ ایک ہے۔ اختلاف ہے فقہی مسائل پہ، اور ہم اس اختلاف کو لڑنے مرنے اور مارنے پہ پھیلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے فرقے کے خلاف اتنی اشتعال انگیز باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اتنے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کہیں پر بھی سوٹ نہیں کرتے۔ آپ دلیل سے بات کریں، آپ علم سے بات کریں، آپ کسی کو ٹونٹ نہیں کریں، آپ محبت سے سمجھائیں۔ ہمارے سامنے تو ہمارے پیارے حبیب کی ساری زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہیں پر بھی سختی نہیں کی۔ حضرت انس نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کے جو ہے وہ روادار تھے۔ کہاں یہ کہ ہم ایک ہی قوم ہو کر، ایک ملت ہو کر، سب سے پہلے تو مسلمان، پھر پاکستانی، اور پھر اپنے اپنے ایریے کے لوگ، اور اس کے باوجود جب بات ہوتی ہے تو ایک بات کی وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے اور فسادات، حالانکہ علم بھی نہیں ہوتا پاس، اور بغیر علم کے ہم بغیر دلیل کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ فتوے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس ساری سچویشن سے ہٹ کر اپنی فیملی پہ آ جائیں، اپنے خاندان پہ آ جائیں۔ اگر آپ اللہ کی ہدایت پہ چلیں، اللہ کہہ رہا ہے کل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے۔ اگر ہم آج اللہ کی ہدایت پہ چلیں، آج ہم اگر ملت محمدیہ پہ چلیں، تو کیا ہمارا خاندان ہم سے راضی ہوگا؟ اگر ہم برتھ ڈے پارٹی چھوڑ دیں، ہم برتھ ڈے پارٹیز چھوڑ دیں، ہم کٹی پارٹیز چھوڑ دیں، ہم فالتو وہ تمام لغویات چھوڑ دیں جو ہمارے خاندان میں ہو رہی ہیں، جو ہمارے سوشل سرکل میں ہو رہی ہیں، جو ہمارے دوستوں میں ہو رہی ہیں، اگر ہم وہ سب چھوڑ دیں، تو کیا ہمارا خاندان، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہماری فیملی والے ہم سے راضی ہوں گے؟ وہ تب تک راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک ہم ان کی ملت کی پیروی نہیں کر لیتے۔ جب تک انہوں نے 6 دن ڈھولک رکھی اور آپ 6 دن ڈھولک میں جا کے ناچیں گے نہیں، تب تک وہ خوش نہیں ہوں گے۔ چاہے آپ بارات اٹینڈ کریں، چاہے آپ ولیمہ اٹینڈ کریں، لیکن اگر آپ نے مہندی اور اپٹن اٹینڈ نہیں کی تو ان کی خوشی وہ نہیں ہوگی، ان کا منہ بنا ہی رہے گا۔ کیا ہمیں اس آیت کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہم نے چلنا اللہ کی ہدایت پر، ہم نے دوسروں کو خوش نہیں کرنا۔ صاف کہہ دیا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ کے پاس علم آ جاتا ہے اور آپ پھر بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، آپ ان کی سوچ کی، ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، لوگوں کے پیچھے چلیں، لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہیں، اللہ خوش نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کا ساتھ چاہیے۔ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم ولی اللہ بنیں،
ولی کون ہوتا ہے؟ دوست۔ ولی اللہ وہ جو اللہ کا دوست ہو، جس کا دوست اللہ بن جائے اور وہ اللہ کا دوست ہو۔ اور دوست کی ڈیفینیشن کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہر رشتے سے قریب ہو، ہر رشتے سے عزیز ہو۔ ہم اپنے دوست کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اپنے دوست کے غم میں دکھی ہوتے ہیں۔ ہمیں جہاں دوست عزیز ہوتے ہیں وہاں رشتہ دار بھی عزیز نہیں ہوتے۔ دوستیوں کے لیے ہم کٹنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا دوست بنا لیں، ہمارا اللہ ہی ہمارا مددگار بنے، ہمارا اللہ ہمیں ہر جگہ سپورٹ کرے، تو وہ تب ہوگا جب ہم اللہ کے احکامات پر چلیں گے، ہم اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر چلیں گے۔ اگر ہم اپنے چاہنے والوں کی خواہشات پہ چلتے رہے تو وہ تو پھر ہمیں جہنم کی طرف ہی لے کر جائیں گے۔ ضروری نہیں سب کا خاندان اچھا ہو، ضروری نہیں سب کے حالات اچھے ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر بندہ ایک مختلف درجے کی آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر کوئی اپنے حساب سے آزمائش کا شکار ہوگا، اپنے حالات میں مخالفت کا شکار ہوگا۔ بہت سی جگہوں پر دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ دین پر عمل کرنا یا قرآن پاک لے کر اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آزمائش ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے گھر والے بھی بعض دفعہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ جب قرآن پاک لے کے بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ کے تانا دیتا ہے، جب دیکھو اسی کو لے کے بیٹھی رہتی ہیں، جب دیکھیں قرآن کے ساتھ لگی رہتی ہیں، حالانکہ اس وقت کرنے والا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ اور میں اپنے فارغ وقت میں اگر قرآن کے ساتھ آزادانہ بیٹھ کر اس کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے تو پھر ہمارے کیسے سپورٹیو ہیں۔ اور اس آیت میں نا ہمیں تربیت دی جا رہی ہے، بہترین تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور بہترین تعلیم کا کیا طریقہ کہ آپ نے اور میں نے اہل بدعت کو خوش نہیں کرنا، گمراہوں کو خوش نہیں کرنا، نہ اہل ہوں جو لوگ جو دین سے رغبت نہیں رکھتے اور بیجا تعویلات دے کر ہمیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک۔ ہم نے کسی انسان کو خوش نہیں کرنا۔ آپ کا اور میرا کرائٹیریا کیا ہے کہ ہم نے خوش کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ آپ کا اور میرا منبع، ہمارا جو مین مرکز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ جب ہم ہر جگہ اللہ کو پرائیورٹی دیں گے، ہم اللہ کے دین اور اللہ کی ملت پہ چلیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلیں آسان کر دے گا، آزمائشیں کم کر دے گا۔ ہم جتنی مرضی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، جتنا مرضی خاندان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ہم جتنا مرضی فحش لباس پہن لیں، جتنے مرضی فیسٹیول منا لیں، جتنی مرضی گیدرنگ اور ڈنرز اور لنچ اکٹھے کر لیں، ہم جتنا مرضی اپنے بچوں کو آزاد کر لیں، اپنی بچیوں کو آزاد کر لیں، لیکن ہم ہدایت اور ترقی نہیں پا سکتے۔ آج ماں باپ نے بیٹیوں کو شارٹس اور ٹائٹس اس لیے پہنانا شروع کر دیا کہ بچوں میں کانفیڈنس آئے گا، اور مائیں خود عبایا میں ہوتی ہیں، خود حجاب اور نقاب میں ہوتی ہیں، بیٹیاں شارٹ کرتا نیچے ٹائٹس، شارٹ شرٹ نیچے ٹائٹ، بغیر دوپٹہ، صرف ہلکا سا اسٹالر، اور کئی جگہ تو اسٹالر کی بھی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی۔ اور مائیں کیا کہتی ہیں، بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور ایک اور فکرہ جو اکثر سننے میں ملتا ہے، ہم اپنی بچی کو کانفیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ہر معاشرے میں سروائیو کر سکے۔ آپ اور میں اگر امت محمدیہ کی فرد ہیں تو ہمیں اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح بنانا ہے۔ ہم نے ان کے سامنے رول ماڈل اپنی صحابیات کو، ازواج مطہرات کو پیش کرنا ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ملے گی۔ ہدایت کا صحیح سرچشمہ دین اسلام ہے۔ آپ نے اور میں نے آج اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے ہم جا کہاں رہے ہیں۔ ہم ایون کہ میں حیران ہوتی ہوں، لوگ اسٹیٹس پہ آئے گئے جو کانگریس کے میسیجز ہوتے ہیں، وشز کے میسیجز ہوتے ہیں، وہ بھی برتھ ڈے کے لگا رہے ہوتے ہیں، اور آپ اور میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بچیں،
کافروں کی پیروی سے، کافروں کی خواہشات کی پیروی سے، اپنے معاشرے میں ہونے والے غلط طریقوں کی پیروی سے، غلط رسومات کی پیروی سے، تو ہمیں اس علم کو عام کرنا ہے۔ علم ہوگا تو پھر ہم بچ جائیں گے، اور اگر علم آنے کے بعد بھی ہم نے اگنور کیا، علم آنے کے بعد بھی ہم نے اپنے آپ کو نہ بچایا، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سے تو پھر کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے ہم نے اللہ کی کتاب کا علم سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم علم کو عام کریں گے تو ہمارا کام ہے صرف پھیلانا، صرف کوشش کرنا، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی ایک کوشش۔ جو قابل انصر چیز ہوگی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رغبت اور محبت رکھنے والی ذات ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود اسے اسلام کی طرف راغب کر دیں گے، وہ خود بخود اسلام کے لیے لبیک کہے گا۔ جو بھی شخص جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھوڑی سی بھی قدر ہوگی، وہ فوراً لبیک کہے گا۔ اور جو محروم ہوگا، جو ازلی محروم ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں جو ہے وہ اسلام لا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر بھی تو کتنے لوگ ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے خاندان کا حصہ کیا ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں تھا؟ کیا ابو جہل کی بیوی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں کچھ نہیں لگتی تھی؟ یہ لوگ ہر وقت اللہ کے نبی کے پاس رہتے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے، انہیں سپورٹ کر کے بھی اسلام کی نعمت سے محروم رہے۔ جو خوش نصیب ہوں گے وہ کھنچے چلے آئیں گے، چاہے وہ دور ہوں۔ کیا حضرت سلمان فارسی دور نہیں تھے؟ کیا حضرت صہیب دور نہیں تھے؟ حضرت بلال دور نہیں تھے؟ تو جو ایمان کی تڑپ رکھے گا، وہ دور ہو یا قریب، وہ ہدایت پا جائے گا، اور جس کے دل میں تڑپ نہیں ہوگی، وہ قریب رہ کر بھی ہدایت سے محروم رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے پچھلی آیت میں کہا لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن ہمارا کام ہے پہنچانا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو علم دینا، کیونکہ علم ہوگا تو پھر حتی الامکان سزا سے بچ جائیں گے، علم ہوگا تو حتی الامکان جہنم سے اور سزا سے بچت ہو جائے گی، جہنم سے بچ جائیں گے۔ ہم نے شروع کیا تھا رکوع نمبر 5 سے بنی اسرائیل کا قصہ، وہاں سے لے کے یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی 40 قباحتیں بیان کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر بھی کر دیا جو انہی میں سے تھے اور وہ ایمان لے آئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا شان نزول یہ تھا کہ ایک وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس وفد میں 40 افراد شریک تھے، جن میں سے 32 لوگ حبشہ کے تھے اور 8 لوگ ملک شام کے راہبوں سے آئے تھے۔ سارے علم والے لوگ تھے۔ راہب وہ ہوتا ہے نا جن کے پاس سارے کا سارا علم ہو اپنی کتاب کا۔ اور یہ وفد جب آیا تو یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی سرکردگی میں آیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے حقیقی بھائی تھے۔ اور جب یہ وفد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی تو سارے کے سارے مشرف با اسلام ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو اہل علم ہیں، جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اس کو ویسے پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، تو بدلے میں ان کے لیے کیا خوشخبری؟ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کتاب کے ساتھ کفر کرے گا تو بے شک وہ خسارے میں رہے گا، یعنی کہ جو ایمان لے آئے انہوں نے خسارے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔
وہ فائدے میں رہ گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے پاس کتاب تھی، لیکن انہوں نے علم آنے کے بعد بھی کتاب کو نہیں مانا۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تحریف کی، کلام اللہ آنے کے بعد انہوں نے تصدیق نہیں کی، جبکہ اس کے مقابلے میں انہی میں سے کچھ صالح اور نیک لوگ بھی تھے جو اچھے کردار کے مالک تھے۔ اس آیت میں پھر اللہ نے ان کی خوبیاں بیان کی، ان کے مومن ہونے کی خبر دی، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی طرح کے دیگر افراد، اور انہی جیسے دیگر افراد جنہیں یہود میں سے اسلام قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا۔ اور پھر ان کی ایک کوالٹی بیان کی۔ اپنے قرآن پاک میں اس آیت کی اس پورشن کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی۔ آپ کے اور میرے پاس کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے کتاب عطا کی، حق یتلونہ، حق کا تلاوتہ، وہ ویسے اس کو پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یا وہ ویسے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں آپ کے اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے اور میں نے اس آیت سے کیا سبق لینا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ تلاوت کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے تلاوت لفظی، ایک ہے تلاوت معنوی، اور ایک ہے تلاوت عملی۔ تلاوت لفظی، اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ کی ادائیگی ٹھیک کرنا، خوب توجہ سے پڑھنا، زبر زیر کی غلطی نہ ہو، مجہول نہ پڑھا جائے، زبر کو زیر، زیر کو پیش ایسے نہ پڑھا جائے، کھڑی زبر ہے تو اسے پورا پڑھا جائے، الف مدہ ہے تو پورا ادا کیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ حرکات کی تبدیلی سے، اعراب کی تبدیلی سے ترجمہ بدل جاتا ہے۔ پھر تلاوت کرتے ہوئے اسے عربک ایکسنٹس میں پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کاف ہے تو کاف میں اور قاف میں فرق ہونا چاہیے، ذال اور ظا میں فرق ہونا چاہیے، تا اور طا میں فرق ہونا چاہیے۔ تو یہ فرق تبھی آئے گا جب ہم حروف کی ادائیگی اچھے سے سیکھیں گے، الفاظ کی ادائیگی سیکھیں گے اور بہترین طریقے سے پڑھیں گے، خوب توجہ اور غور سے پڑھیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، قرآن پاک کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، الفاظ کی غلطی نہ ہو، قرات کی غلطی نہ ہو، اچھے انداز سے پڑھو۔ ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ایک رمضان المبارک میں 5 قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں، اور اتنی سپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی کوئی نہیں لفظ کیسے ادا کیا اور کتنا ادا کیا، اور حروف کا حق ہی ادا نہیں کرتے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، ایک ایک حرف کا حق ادا کر کے پڑھنا ہے۔ جب تک ہم حروف کا حق ادا نہیں کریں گے، تب تک جو تلاوت لفظی ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تلاوت معنوی، معنی پہ غور کرنا، اس کے ترجمے کو پڑھنا، اس کی تفسیر کو پڑھنا، اس کے مفہوم کو پڑھنا، آیت کے پس منظر کو پڑھنا، آپ کو پتہ ہو کون سی آیت کس موقع کے لیے آئی، کس آیت کو کس جگہ کوٹ کریں گے تو اس کا مطلب صحیح ہوگا۔ اپنی مرضی کی تفاسیر نہ کرنا، بلکہ کی گئی تفاسیر کو سمجھ کے پڑھنا، یہ ہے معنوی تلاوت، کہ آپ کو پتہ ہو کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے۔ اور پھر ہے تلاوت عملی، آپ نے جو اس قرآن پاک میں پڑھا اس کو سارے کے سارے کو اپنے عمل کا حصہ بنانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ جب قرآن پڑھیں، جہاں جنت کا ذکر آئے جنت مانگیں اللہ سے، جہاں جہنم کا ذکر آئے مانگے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب جنت کا ذکر آتا تھا دعا مانگتے تھے، اللہم انا نسألک الجنہ،
اور رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، قرآن پاک میں آپ یہ دعا پڑھیں گے کہ اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا۔ جب جنت کی بات آئے اللہ سے جنت مانگیں، جب ترجمے میں ذکر پڑھیں جہنم کا، جہنم سے پناہ مانگیں۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اگر جمع کے صیغے میں پڑھیں گے تو اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہاں جہنم کا تذکرہ پڑھیں جہنم سے پناہ مانگے، جہاں حشر کا تذکرہ پڑھیں حشر سے پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، جہاں فتنوں کا ذکر پڑھیں فتنوں سے پناہ مانگے۔ واعوذ بک من عذاب الحشر واعوذ بک من عذاب القبر، جہاں قبر کا ذکر آئے قبر سے پناہ مانگے۔ اس کے بعد اس قرآن پاک کے اندر آنے والے احکامات کو ایز اٹ از ماننا، حلال کو حلال مانیں، حرام کو حرام مانیں، تو تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے خود بھی پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو اور مجھے لوگوں کو پڑھانے کے لیے، لوگوں کو بات بتانے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی، اسلام نے کہا جو علم ہے آگے پہنچاؤ اور چھپانا نہیں ہے۔ جو یہود کے علماء دین کرتے تھے حق بات چھپا لیتے، ہم پیچھے پڑ چکے کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض بیچتے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، لیکن اس کا نقصان کیا، فما ربحت تجارتہم، انہیں پھر اس تجارت نے فائدہ نہ دیا۔ تو ہم نے اللہ کی کوئی بھی بات نہیں چھپانی، اللہ کی محکمات پر عمل کرنا ہے۔ ہم پڑھ چکے کہ قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات، وہ آیات جن میں احکامات دیے گئے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور جو مومنین کی خصوصیات ہیں کہ مومن کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگنا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ آپ کا اور میرا یہ کام ہے۔ تو جو محکمات ہیں ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے، متشابہات میں ہم نے ایز اٹ از ایمان لانا ہے۔ متشابہات وہ باتیں جو آپ کی اور میری عقل سے ماورا ہیں، جن میں تشبیہات ہیں لیکن ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل سے بالا تر چیزیں، اللہ کا چہرہ، اللہ کا عرش، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا نور، سب کچھ ایز اٹ از ایمان لانا، اور اس ایک ایک بات کا اتباع کرنا جو اس قرآن میں شامل ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارے حصے میں ہدایت آئے گی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں صاف کہہ دیا وَمَن یکفر بہ، جو اس کے ساتھ کفر کرے گا، اولئک ھم الخاسرون، اور کفر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد، یہ قرآن آنے کے بعد پھر لازم ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس پر ایمان لائیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے اور میں نے ان چیزوں کو ذہن میں بٹھانا کہ ہم نے تلاوت کے حق کو ادا کرنا ہے، ہم نے ایسا قرآن پڑھنا جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دفعہ پھر اسی آیت کی طرف آ رہے جو سٹارٹ میں کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو، وہ نعمتیں انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ جب شروع ہوا تھا ٹاپک تو بھی بنی اسرائیل سے اسی آیت سے محبت کے ساتھ خطاب کیا گیا،
اور اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو محبت سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، عزت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب بات چونکہ کلوزنگ کی طرف آ رہی ہے تو اب بریکٹ لگ گئی کہ یہ سارا کچھ ہوا، تم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو تم کیسی قوم تھی، میں نے تم میں انبیاء بھیجے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھولا ہوا سبق یاد کروا رہے ہیں، ہدایت کی بات دوبارہ سے کر رہے ہیں، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، عقل دی، ذہانت دی، اور بنی اسرائیل بہت منظم قوم تھی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج بھی دنیا میں یہود کی تعداد بہت کم ہے، گنتی کے لوگ ہیں، چند ہزار یہود، اور ان کی سازشیں، ان کی پلاننگ، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے بچوں کے دماغوں کے خلاف، ہمارے ایمان کے خلاف، فتنے اور فسادات، ہر چیز میں فتنہ، اور ان کے یہ جو یہودوں کے دماغ ہیں، یہ ان کی سازشیں اور ان کی چالیں جن کا سامنا آج آپ اور میں اور ہماری جنریشنز کر رہی ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی چال تو یہ اسمارٹ فونز ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھی، اور وہ ٹچ کر رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا والدین بچوں کو ٹائم دیتے تھے، والدین بچوں کو بٹھا کر تربیت کرتے تھے، اور آج وہی تربیت کھو گئی، کیونکہ ماں اپنے موبائل پہ، باپ اپنے موبائل پہ، بچے اپنے موبائل پہ، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ٹیبلٹ ہے اور لیپ ٹاپ ہے، اور کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں، کوئی جیے یا مرے، ماں آواز لگائے تو آتا ہوں اور آتی ہوں، بس یہی کہتے ہیں، اور آتے کتنے عرصے بعد ہیں یہ آپ اور میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کو یہود کی سازشوں نے تباہ کر دیا۔ ہمیں ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ آج دنیا میں سب سے زیادہ کوانٹٹی میں مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس وہ ایمان کی قوت نہیں۔ اگر قوت ہو جائے، اتحاد ہو جائے، ہم یکجا ہو کر ایک امت بن جائیں، پھر یہود ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہود کے بارے میں اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار آپ کو اور مجھے متنبع کیا۔ یہود کو اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات دیے، اتنا فضل و کرم دیا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی۔ آج ہمارا بھی یہی حال کہ ہمیں بہت کچھ ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس قدر کو، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہود کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نے بار بار اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں؟ تاکہ وہ شکر کریں۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتیں، میری رحمتیں یاد کرو، میرے انعامات یاد کرو۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مقامات پر کہا کہ اللہ نے انہیں سارے جہان پر فضیلت دی۔ کیا یہ فضیلت ہونا کوئی کمی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا، مسلمانوں کو فضیلت دی۔ اس ٹائم کے تو مسلمان تھے نا بنی اسرائیل، کیونکہ اس ٹائم شریعت ہی وہ تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، اور اس لیے دی تاکہ تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو، تم میری نعمتیں یاد کرو، اور تم شکر ادا کرو۔ اور مسئلہ کیا تھا بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کے دماغوں میں ایک ہی بات تھی کہ ہم محنت کریں یا نہ کریں، چونکہ اللہ نے پہلے ہمیں سب کچھ دیا، آگے بھی دے گا۔ اور وہ دعویٰ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کی شفاعت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کریں گے، اور جب حضرت ابراہیم شفاعت کریں گے تو وہ بخشے جائیں گے۔ جیسے آج ہم مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں بچا لے گی، اور ہم عمل نیک کریں یا نہ کریں، شفاعت تو نصیب ہوگی، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ کہ ہم عمل بھی نیک کریں۔ اور یہ تو بہت دور کی بات، ہماری تو اسلامک بکس میں اتنے بلنڈر مارے گئے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بک میں لکھا ہوا تھا کہ جو غوث اعظم ہیں ان کے بارے میں شاید تھا کہ وہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ اپنے تمام پیروکاروں کو، تمام مقتدیوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہیں جنت میں لے جانے کے بعد خود جنت میں جائیں گے۔ یہ دعویٰ کوئی چھوٹا دعویٰ ہے؟ اور اس دعوے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک با عقل اور باشعور انسان ایسی بات کر سکتا ہے
کیا پتہ جن سے منسوب کی گئی انہوں نے یہ بات کہی بھی نہ ہو، ان کے بارے میں لکھنے والوں نے اتنا کچھ لکھ دیا۔ وہ دن جس دن انبیاء کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام نہیں کر پائیں گے۔ اس دن کیا آپ کا اور میرے جیسا نارمل ایک بندہ، چاہے اس کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، انبیاء سے اونچا تو نہیں ہو سکتا، انبیاء کے مقام اور مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جب تک اپنے مقتدیوں کو اور اپنے پیروکاروں کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، ہم جنت میں قدم نہیں رکھیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عقل اور فہم رکھنے والا بندہ، ایک سوچ اور سمجھ رکھنے والا بندہ اس بات کے ساتھ ایگری کر سکتا ہے کہ وہ دن جس دن اپنی جان بچانی مشکل ہو جائے گی، جس دن ایک ماں اپنے گود میں اٹھائے ہوئے دودھ پیتے بچے کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے کھڑی ہو جائے گی تاکہ وہ زمین کی گرمی کی شدت سے بچ سکے، وہ دن جس دن انسان اپنے بھائی اور بہن کو بھول جائے گا، ماں اولاد کو بھول جائے گی، اولاد والدین کو بھول جائیں گے، شوہر بیوی کو بھول جائے گا، بیوی شوہر کو بھول جائے گی، کیا اس دن ہمیں کوئی ولی اللہ بچائے گا؟ کیا اس دن جس دن انبیاء اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے، کیا جس دن اللہ سے دعا کرنے سے انبیاء ڈریں گے، کیا اس دن ہمیں کوئی بچائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہی رویوں کو قرآن پاک میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا۔ جب آپ قیامت کے احوال پڑھیں، آپ حشر کے احوال پڑھیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ صاف جواب دیتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا کہ اگر آپ سورہ القیامہ میں چلے جائیں، اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے صاف الفاظ میں کہتے ہیں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اس دن کتنے ہی چہرے ہوں گے جو بدرونق اور اداس ہوں گے، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا، كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کہا جائے گا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور پتہ لگ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آخرت کا جب پہلا دن ہوگا، دنیا کا آخری دن ہوگا، کیا کہا جائے گا؟ آج تو تیرے اللہ کی طرف جانا ہے، آج تو تیرے رب کی طرف چلنا ہے، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اس نے تو نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، اس کی تو طاقت ختم، زبان بند اور آنکھیں بند، پے در پے تکلیفیں اٹھائے گا وہ، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، اللہ کی نہیں مانی، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس تو اتراتا ہوا گیا، اس کی تو دنیا میں اکڑ ہی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر بھائی، بڑی ہی حسرت ہے تجھ پر، ثم اولا لک فاولا، تمہارے لیے تو خرابی ہے اور حسرت ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑا جائے گا؟ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، بس تفریح، سیر سپاٹے، کھایا پیا سویا اور مزے کیے اور زندگی کو انجوائے کیا اور بس، پوچھا نہیں جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا، سوال تو وہ ضرور کرے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان تو اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ ملے، کوئی ایسی جگہ ہو میں بھاگ جاؤں، مجھے کوئی پوچھے نہیں، میرے ساتھ سوال و جواب نہ ہو، مجھے نامہ اعمال نہ دکھایا جائے۔ اللہ کہے گا کلا لا وزر، نہیں آج تو نہیں چھوڑا جائے گا، آج تو پوچھا جائے گا، اور آج کے دن تو ٹھکانہ اللہ ہی کی طرف ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو اپنے رب کی طرف ہی قرار گاہ ہے، ینبع الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج تو انسان کو اپنے
آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے گناہوں سے آگاہ کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ آگے کیا لے کر آئے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آئے، نیکیاں کتنی اور برائیاں کتنی، اور کتنی گانوں کے اسٹیٹس لگائے اور کتنے گانوں کو کتنوں نے کاپی کیا، اور کتنی فاحشہ چیزیں آگے پہنچائیں اور لوگوں نے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتا گیا تو وہ گناہ جمع ہوتے گئے، اور کتنی نیکیاں پیچھے چھوڑ کے آئے، کتنوں کو قرآن پڑھا کے آئے، کتنوں کو علم دے کر آئے جو آگے اللہ کے دین کا ہی کام کرتے رہے، اور کتنوں کا اجر تمہارے حصے میں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دن انسان کو پتہ لگ جائے گا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو خود ہی اپنے اوپر حجت ہے، اسے تو سب پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، اسے تو سب پتہ ہے اس نے کیا کیا، اس کا تو اپنا جسم بولے گا، اس کا تو اپنا سب کچھ خود جواب دے گا۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بغیر سزا دیے جنت مل جائے گی؟ اور جب ایسا دن آئے گا نا، پھر جو اللہ کی نہیں مانتے وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وکنا نخوض من الخائضین، پھر وہ کیا کہیں گے کہ ہم تو بس بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں مصروف رہتے، ہم تو بس ہلا گلا اور گپ شپ اور کھانا پینا اور دعوتیں اور کھانے بس انہی میں تھے، اور ہم تو مانتے ہی نہیں تھے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو روزے جزا کو جھٹلاتے رہے، ہمیں تو لگتا تھا کہ ہمیں موت آئے گی نہیں، حتیٰ آتنا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اور اب جب موت آ گئی انجام کیا ہوا؟ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اللہ کہہ رہا ہے انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ نفع نہ دے گی، اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ڈرو اس دن سے، یومن، وہ ایسا دن ہوگا، لا تجزی، نہیں جزا دی جائے گی، کسی سے بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی کام آئے گا، نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے مقابلے پہ مدد کر ہی نہیں سکے گا۔ اس دن تو ہمارا دل ہی نہیں چاہے گا ہم اپنے رشتوں کو دیکھیں۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن تو ہر ایک کی اپنی حالت ہوگی، اس دن تو ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، اس دن تو سب کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن تو حکم اللہ کا ہی ہوگا، اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں داخل کرے گا، لیکن انسان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ولا یقبل منہا عدل، کوئی کسی کے بدلے میں کچھ نہیں دے سکے گا، کسی کو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ یہاں بات پھر کروں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، سب کو ملے گی، امت محمدیہ اور کلمہ پڑھنے والے ہر شخص کو ملے گی، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ، اس شرط پر کہ آپ نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کی ہوگی، تو کمی بیشی کو معاف کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہیں گے بخشیں گے، جسے چاہیں گے فائدہ دیں گے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ایک تو سفارش کی نہیں جائے گی، اور اگر سفارش کی جائے گی تو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سفارش کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ فلاں سفارش کرے گا ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن وہ سفارش تبھی کرے گا نا جب سفارش کرنے والا اس قابل بھی ہو۔ میں آپ کو بار بتا چکی کہ شفاعت کنڈیشنل ہوگی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، شفاعت تبھی ملے گی۔ روز قیامت جب کوئی نیک بندہ سفارش کرنے والا آئے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سود لیتا تھا، نماز تو بس جمعے کی پڑھتا تھا، یہ یتیم پر ظلم کرتا تھا؟ اب خود سوچیں کہ وہ نیک بندہ کیا کہے گا؟ ہاں جی اللہ جی میری جان چھوڑیں، اس کو جہنم میں ڈال دیں، بے شک میری توبہ، میں نہیں سفارش کرتا کسی کی، ایسا ہی ہوگا نا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک حافظ بچہ جب اپنی ماں کی سفارش کرے گا وہ جہنم میں ہوگی،
اور جب فرشتے اسے لے کر آئیں گے تو اس کی شکل بدل چکی ہوگی، بچہ اسے پہچان ہی نہیں سکے گا، تو جب پہچانے گا نہیں تو اس سے سفارش کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا ہی شفاعت ہے۔ کل سے ہم دین ابراہیمی کی ڈیٹیل پڑھیں گے اپنے اگلے لیکچر میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ کے حکم پر اتنی قربانیاں دی، ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی محبت کی وجہ سے وعدہ کیا اپنے والد سے کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان والے کے لیے سفارش قبول کی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ تو صرف کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کلمے کا حق ادا کرنا، صرف تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے، تلاوت کا حق ادا کرنے سے سفارش ملے گی۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شفاعت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اس کے دین پر چلے گا، جو اس کی شریعت پہ چلے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہمیشہ اس کے لیے دنیا میں بھی مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، لیکن شرط یہی کہ وہ اللہ کے دین پر صدقے دل سے چلے، اور جو نہیں چلے گا اس کا پھر انجام کافروں والا ہوگا، اس کا انجام پھر جہنم میں ہی ہوگا، اسے پھر اچھا مرتبہ اور مقام آخرت میں بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے دین پر چل کر، اللہ کے راستے پر چل کر، جو کہ اللہ نے کہا ہدایت ہے، آپ اور میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دعا کے ساتھ بات کو ختم کریں گے۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیری بندی ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کی بیٹی ہوں، وابن امتک، اور تیری بندی کی بیٹی ہوں، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، ماذا فی حکمک، اے اللہ میرے لیے تیرا ہی حکم ہے، عدل فی قضاؤک، اے اللہ انصاف کے ساتھ میری تقدیر کا فیصلہ کرنا، میری تقدیر تیرے قبضے میں، میرا اچھا اور برا، میرا خیر اور شر سب تیرے ہاتھ میں ہے، تو آپ کیا کیجئے، میں آپ سے مانگتی ہوں، اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں آپ کے نام سے آپ سے سوال کرتی ہوں، کون سے نام سے، سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتی ہوں جسے تو نے اپنی ذات کے لیے خود پسند کیا، جو تجھے پسند ہو، جو تجھے اچھا لگے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اس کا علم اپنی مخلوق میں سے کسی کو دیا جس نام کا مجھے علم نہیں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرا کوئی ایسا نام ہے جو تیرے غیب کے علم میں ہے، جو تیرے پاس ہے، تو کیا کر میرے پیارے اللہ پاک، ان تجعل القرآن العظیم، اے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس قرآن عظیم کو بنا دے، کیا بنا، ربیع قلبی، اس قرآن عظیم کو، اپنی اس بہترین کتاب کو، اتنے بہترین کلام کو، اے اللہ تو میری روح کی غذا بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، اس کلام کو میرے روح میں اتار، ونور صدری، اور میرے سینے میں روشنی اور نور دے دے، اس کی وجہ سے اسے میرے دل کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ، وذہب ہمی وغمی، اے اللہ اسے میرے اندھیروں، میرے رنج، میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے جڑیں گے، اس کے دین سے جڑیں گے تو ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی فکر ختم ہو جائے گی، وہ ہمارے لیے راستے بھی آسان کرے گا، منزلیں بھی آسان کرے گا، اور اگر آزمائش آئے گی وہ اس میں ہمیں ثابت قدم رکھے گا، اپنے ایمان پر قائم رکھتے ہوئے۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے،
اے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے اور ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے دین پر چلنے والا بنائیے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔